شب شہادت ہے، مولا آٹھویں امام کی ذات پر درود بھیجیں، محمد وآل محمد صلی پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دین سے آشنا فرمایا ہے۔ اس دین کے اندر مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، واجبات، محرمات، مباح۔ اللہ تعالیٰ کی یہ احکام نہ صرف وہ احکام ہیں کہ جو ہماری زندگی کو ایک خاص راستے کے اوپر لے کے چلتے ہیں، اس دنیا کے بعد آخرت میں جنت کا وسیلہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ انہی احکام کے ذریعے سے ہماری زندگی کی تمام تر ضرورتیں جن پر حتیٰ ہم نے توجہ نہ دی ہو، وہ تمام ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ یہ دین کامل ہے، اور دین کامل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر دین کوئی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھے کہ اس دین میں سے ہم ایک مستحب کم کر لیں، اس کی جگہ کچھ اور نعوذ باللہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس دین کے اندر تبدیلی کر لیں گے، اس کے اندر کوئی نقص وارد ہوگا، ہم میں سے کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کو احساس ہو جائے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی دین بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو حکم شرعی ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور سید الشہداء نے یہی ارشاد فرمایا جب مدینہ میں یزید کے خلاف اعلان جہاد کیا، فرمایا کہ یہ حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، اور اس صورت میں علی الاسلام السلام، اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ ایک طرف سے ہمارے پاس حکم موجود ہے کہ اسی دین کے اندر رہنا ہے، اسی دین نے تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ایک طرف سے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے خود اپنے ہی ہاتھوں اس دین کے بعض احکام کو یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ پامال کر دیتے ہیں، یا اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگر دین نے ایک حکم دیا ہے، اس میں ہماری کوئی مصلحت ہے، اس مصلحت میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی الحال سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے۔ ہر امام نے اپنے دور میں کسی نہ کسی طریقے سے اس امتحان کو طے کیا ہے۔ اگر ہم امام اول مولا امیر المومنین کی زندگی کا جائزہ لیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، دیکھتے ہیں کہ مولا کے سامنے ایسے لوگوں کا گروہ موجود ہے جو دین کے دعوے دار ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں امام کے سامنے، امام کے ساتھ چلنے والے وہی لوگ ہوں گے جو دین کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، تو وہ دین کے دعوے دار لوگ ہیں۔ اگر امیر المومنین کو امامت کے عنوان سے نہ بھی جانتے ہوں، کم سے کم حاکم کے عنوان سے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اس کے باوجود دین میں ایک کمی کر دیتے ہیں، دین کے اندر ایک نقص داخل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے اندر شجاعت نہیں ہے۔ جو شجاعت امیر المومنین کو درکار ہے وہ شجاعت ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ہمارے پاس نہج و بلاغہ کے اندر کتنے خطبات موجود ہیں، تاریخ کے کتنے واقعات موجود ہیں کہ مولا امیر المومنین جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں کہ وہ میدان جنگ کے اندر آئیں، اور وہ لوگ میدان جنگ کے اندر نہیں آتے۔ اگر اس اعتبار سے جائزہ لیں کہ ان لوگوں میں کیا کمی ہے، تو یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، امیر المومنین کے چاہنے والے بھی تھے، ایسا نہیں کہ یہ چاہنے والے نہیں تھے۔ اور یہ الزام غلط ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ان میں سے ان لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت نہیں تھی، لیکن مشکل کہیں اور تھی۔ مشکل یہ تھی کہ ان تمام کے ہوتے ہوئے شجاعت کی کمی تھی، جو قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے اس جذبے کی کمی تھی۔ اب تصور کریں کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے سامنے نہ ہوتا، آج 1400 سال کے بعد سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے ان واقعات سے پہلے کوئی قوم ایسی ہوتی جس کے اندر شجاعت کی کمی ہوتی، تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ شجاعت کی یہ کمی کس مصیبت میں اس قوم کو مبتلا کرنے والی ہے۔ مثلا فرض فرمائیے ابھی جنگ صفین نہ ہوئی ہو، جمل نہ ہوئی ہو، نہروان نہ ہوئی ہو، امیر المومنین تو جانتے ہیں کہ میرے سامنے جو قوم ہے اس کے اندر شجاعت کی کمی ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ یہ جو قوم امیر المومنین کے ساتھ ہے یہ آخر کار امیر المومنین کی شہادت کا سبب بن جائے گی، تو ہم قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے تھے کہ اسلام کا ایک اخلاقی حکم یعنی شجاعت کس مصیبت تک کسی قوم کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ اسلام کے احکام کی ویلیوز ہیں۔ ایک حکم کہیں کم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحتوں کا بہت بڑا ایک دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔
ہر امام کے سامنے یہی مشکل آ رہی تھی کہ جو قوم تھی، ہر دور میں قوم وہ تھی جو دین کا نام لیتی تھی، دین کے اوپر عمل کرتی تھی، ایک یا چند صفتوں سے محرومیت کی وجہ سے مشکلات کا سبب بنتی تھی. اور یوں احساس ہوتا ہے کہ 8ویں امام کی حیات طیبہ میں جو مشکل ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے وہ انتہائی پیچیدہ مشکل ہے. تھوڑا سا جائزہ میں 8ویں امام کی حیات طیبہ کے دور کا لوں گا، اس کے بعد اس امتحان کو دیکھیں گے کہ کون سا امتحان تھا جو اس دور میں قوم کے سامنے آیا، کس چیز کی کمی کی وجہ سے امام کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ درس حاصل کریں تو وہ کیا درس ہو سکتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. امام علی مقام کی شہادت کا دور تقریباً 200 ہجرہ کے نزدیک ہے، اور اس اعتبار سے اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 190 سال اور سید الشہداء کے واقعے کو تقریباً 140 سال گزر چکے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے کم طاقتور نہیں ہیں. اگر 8ویں امام کی حیات طیبہ میں مثلا شہادت سے چند سال پہلے کے حالات کو دیکھیں تو اچھے خاصے ماننے والے اہل بیت کے ہیں، البتہ قومی اعتبار سے ایک تقسیم ہو گئی ہے. اور قومی اعتبار سے اس زمانے میں 2 بڑی قومیں دنیا اسلام کے اندر موجود تھیں، ایک عرب تھے اور ایک عجم تھے. یعنی زیادہ تر وہ لوگ جو ایرانی تھے. عجم ظاہر ایک مجموعی طور پر ایک جنرلائز ورڈ ہے، اس کے اندر غیر عرب ساری قومیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس زمانے میں عجم ایرانیوں کو تعبیر کیا جاتا تھا چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس میں وہ بھی شامل تھے جن کو سندھی تعبیر کیا جاتا تھا. یعنی اگر ہوتا تو ہم اور آپ جو اس علاقے کے رہنے والے تھے وہ اس میں شامل ہو جاتے. کبھی ان کو سندھی تعبیر کیا جاتا تھا اور کبھی ہندی تعبیر کیا جاتا تھا. یہ مجموعی طور پر عجم تھے. تقسیم اس طرح سے تھی کہ معمولاً بنی امیہ نے نیشنلزم پر بہت محنت کی تھی. بنی امیہ کا دور 132 ہجرہ میں ختم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطانی حربہ کیا اور نیشنلزم کے اوپر بے انتہا اصرار کیا تھا. جب عباسی آئے تو عباسیوں کے پاس بھی بنی عباس کے پاس بھی اہل بیت کے فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ علم نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی، عوام میں مقبولیت بھی نہیں تھی. جو کچھ حاصل کیا تھا اہل بیت کے نام پہ حاصل کیا تھا. اور یہ بہت لمبی داستان ہے کہ بنی عباس کس طریقے سے حکومت پر آئے. انہوں نے بھی اسی حربے کو استعمال کیا. انہوں نے عرب قوم پرستی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور عرب قوم پرستی کو لے کر چلے، یہاں تک کہ ایک طرح کی تقسیم ہو گئی کہ معمولاً جو عرب قوم پرستی میں مبتلا تھے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخالفین ہوتے تھے، اور جو معمولاً اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ عجم اور زیادہ تر اس میں ایرانی ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں جو ظاہر ہے کہ حاکم ہمارے پاس ہے وہ ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید ہے. مامون الرشید کے بارے میں مولا امیر المومنین کا ایک خطبہ بھی موجود ہے کہ جس میں بنی عباس کے 7ویں حکمران کو فرماتے ہیں ان کا سب سے زیادہ مکار شخص ہوگا، اور وہ مامون الرشید قرار پاتا ہے. تو اس اعتبار سے بنی عباس کے تمام حکمرانوں میں مکار ترین شخص اور آج کی اصطلاح میں جس کو سیاستدان ترین انسان کہہ سکیں وہ بنی عباس کے زمانے کا یہ حکمران ہے. اس کے سامنے یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ اب کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہے. اس کا ایک پس منظر ہے، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جنگ لڑی ہے. 10 سال تک تقریباً مملکت اسلامیہ کے اندر 2 بادشاہوں کی 2 شہزادوں کی گویا جنگ چلی ہے، اور مامون الرشید نے اپنے بھائی امین کے ساتھ جنگ کی ہے. امین، اب یہ داستان کے اوپر داستان چلتی ہے کہ امین کی ماں کا نام زبیدہ خاتون ہے. زبیدہ خاتون خود عرب کی بہت بڑی سردار سمجھی جاتی تھی اور اس کا عرب کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. مامون الرشید عرب قوم پرست لوگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا امین کو قتل کرنے کے بعد. اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، بھائی کو قتل کر کے حکومت پہ آیا تھا، اور چونکہ یہ عرب بڑے لیڈر کے بیٹے کو قتل کر کے حکومت پہ آیا تھا اس کا اثر و رسوخ عرب قوم کے اندر ختم ہو گیا تھا. اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے عجم سے مدد لے، اور اس کو پتا تھا کہ اگر مجھے عجم سے مدد دینی ہے، عجم اہل بیت کے چاہنے والے، عجم اہل بیت کے چاہنے والے، اس خاطر مامون الرشید مجبور تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنی طرف ظاہر کرے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میری طرف ہے. دوسری طرف سے وہ یہ جانتا تھا کہ ظاہری احترام کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا.
ایک نقطہ صرف ظاہری احترام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. سب مل کر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. ظاہری احترام کے اعتبار سے شاید ہی عالم اسلام کے اندر کوئی شخص ہو جو اہل بیت کا ظاہری احترام نہ کرتا ہو، سوائے ان افراد کے جو بدبخت ترین افراد تھے، سلمان بن عبد الملک اور مروان کی اولادوں کی طرح تھے. ورنہ سب کے سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ظاہری احترام کرنے پر مجبور تھے، چاہے دل سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن ہوں. شاید بہترین مثال اوائل اسلام میں عبداللہ بن زبیر کی مثال ہے کہ جو سید الشہداء کو مکہ میں ملتا ہے، سید الشہداء کے سینے کا بوسہ لیتا ہے، گلوئے مبارک کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیتے تھے، اور سید الشہداء کی نصرت نہیں کرتا. اس کے بعد سید الشہداء اور ان کی اولاد کے لیے جن مصیبتوں کا سبب بنتا ہے اس کو خدا جانتا ہے. اسی طریقے سے چھٹے امام کے دور میں مختلف نام نہاد ائمہ جو بعد میں فقہ کے امام بنے، انہوں نے بھی بے احترامیاں کی. ظاہری طور پہ احترام کرتے تھے، بعد میں امام کے خلاف جا کے فتویٰ دیتے تھے. مولا چھٹے امام کی ذات پر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد عجل. مامون الرشید کا باپ ہارون الرشید شاید ظاہری احترام دکھانے والے بادشاہوں میں سر فہرست تھا. اس کا باپ سب سے زیادہ ظاہری احترام دکھاتا تھا، اور بہت مشہور واقعہ موجود ہے. اگر آپ آج کی شب میں پڑھنا کہیں چاہیں تو احسن المقال کتاب کے اندر 7ویں امام کے حالات میں واقعہ درج ہے کہ کس طریقے سے ہارون الرشید مولا 7ویں امام کے سامنے انتہائی احترام دکھاتا ہے اپنے بادشاہ کے اندر. مامون الرشید کا باپ ہارون الرشید اتنا احترام دکھاتا ہے کہ مامون الرشید اپنے باپ سے کہہ بیٹھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو آپ کے ہاتھوں اتنا احترام لیتے نہیں دیکھا جتنا میں نے ان کو لیتے دیکھا. ہارون رشید واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ امام ہے. تو کہتا ہے امام کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے ہارون رشید کہتا ہے، باپ کہتا ہے امام کا مطلب یہ کہ یہ حاکم ہے، اللہ کے نمائندے ہیں. کہنے لگا اگر ایسا ہے، بیٹے نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم کون ہیں پھر؟ کہا ہم غاصب ہیں، ہم غاصب ہیں، ہم نے حکومت پہ غصب کیا. اور اگر تم نے بھی میری حکومت کی طرف آنکھ اٹھائی تو تمہاری بھی آنکھیں نکال دوں گا. ظاہری احترام اور منافقت میں یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے ہوئے تھے. یہ اس کا باپ ہارون رشید ہے. اب یہ مامون رشید کا دور شروع ہوا ہے. اس کو پتہ ہے ظاہری احترام دکھانے سے اہل بیت کے ماننے والے ہمارے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ظاہری احترام سے دھوکے میں نہیں آئیں گے. مامون رشید کا باپ یہ کام بہت کر چکا تھا ان کو جذب کرنے کے لیے، لیکن اٹریکٹ نہیں کر سکا تھا. اس کو پتا تھا مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو شیعت کے پرانے نعروں میں سے کوئی نعرہ ہو. اس معاملے میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ فدق کا باغ واپس کر دیا کرتے تھے. جب حکام کو اہل بیت سے روابط اچھے کرنے ہوتے تھے تو یہ فدق کا باغ واپس کر دیا کرتے تھے. بعض اوقات اہل بیت اطہار علیہ السلام اس موقع پر موقف کا اظہار بھی کرتے تھے. مثلا ایک موقع آیا جب مامون رشید نے لکھ کر بھیجا، یا کہتے ہیں ہارون رشید نے لکھ کر بھیجا امام معصوم کی طرف کہ آپ فدق کی حدود کو معین کر دیں، ہم فدق دینے کو تیار ہیں. 190 سال کے بعد 190 سال کے بعد ایک حاکم آیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس معاملے کے ذریعے سیاسی فائدہ اٹھائے. تو وہ سوچتا ہے مدینے کے اندر کتنے باغ ہوں گے فدق کے، تو اگر میں اہل بیت کو واپس کر دوں گا تو گویا مجھے سیاسی فائدہ مل جائے گا، اہل بیت کے چاہنے والے میرا ساتھ دیں گے. تو امام کو لکھ کے بھیجتا ہے کہ آپ فدق کی حدود کو معین کریں، میں فدق کا باغ آپ کو دینے کو تیار ہوں. مولا نے جب حدود معین کی اور اس کے سامنے رکھی، کہنے لگا اس میں تو میری ساری مملکت چلی جائے گی. کہنے لگا کہ اگر یہ فدق کی حدود ہے تو اس میں تو میری ساری حکومت چلی جائے گی. امام کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ معاملہ ایک باغ کا نہیں ہے، معاملہ اصل خلافت کا ہے، اصل خلافت کا ہے. تو یہ اہل بیت کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے تھے ظاہری احترام سے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس جگہ تک پہنچا دیا تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ظاہری احترام کافی نہیں ہے، ظاہری احترام کافی نہیں ہے. اصل معاملہ اس چیز کو تسلیم کرنا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام طلب کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا میں اور آپ توجہ فرمائیں، ہم آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے ہیں. جہاں کوئی ظالم و غاصب ہمیں اہل بیت کے نام پر تھوڑا سا احترام دکھاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کافی ہے.
جبکہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام مسلسل ہمیں سمجھاتے رہے یہ کافی نہیں ہے، اصل یہ حق ہے، اہل بیت کا حق ہے جو ان تک پہنچنا ہے، تب کافی ہوگا، ظاہری احترام سے معاملے حل نہیں ہوں گے۔ اور ہم آج تک اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان طاقتور اہل بیت کے نام پہ معمولی سا احترام دکھاتا ہے، ظاہری احترام، اور ہم سمجھتے ہیں اتنا حب اہل بیت کے لیے کافی ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا تھا، مامون رشید جانتا تھا اب اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا مطالبہ تھا وہ یہ کہ حکومت اہل بیت کا حق ہے۔ اب حکومت اگر وہ دے دے تو یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ساری جنگ ہو رہی ہے، اور اگر اس سے کم پہ جائے تو اس سے کم پہ اہل بیت کے ماننے والے دھوکے میں نہیں آتے۔ ان دونوں کے درمیان کا راستہ مامون رشید نے اپنی مکاری سے یہ نکالا کہ میں اہل بیت کو جانشینی کی آفر کر دوں، کہ اگر میں امام کو جانشینی کی آفر کر دیتا ہوں کہ آپ میرے جانشین بن جائیے تو میں حکومت بھی نہیں دوں گا، اہل بیت کے ماننے والے یوں سمجھیں گے کہ جیسے حکومت مل گئی ہے، وہ میری طرف آ جائیں گے، حکومت بھی میں نہیں دوں گا، اور جیسا کہ اس نے بعد میں کر کے دکھایا چند مہینوں کے بعد خود امام کو شہید کر دوں گا تاکہ جانشینی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اچھا، جانشینی کا سوال بالکل لغو تھا اس موقع پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا سن مبارک مامون رشید سے کافی زیادہ تھا۔ جانشین وہ ہوتا ہے جس کا سن نسبتاً کم ہوتا ہے اصل شخص سے، کہ وہ مرے گا اور اس کے بعد حکومت پھر امام تک مثال کے طور پر پہنچنی تھی، ایسا کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس نے امام عالی مقام کو طلب کیا، ایک مقام پر بلایا اپنے پاس اور امام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ابتدائی طور پر یہ بھی ایک منافقانہ جملہ تھا، اس کا حکومت دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ اہل بیت بھی ہم سے حکومت نہیں لیں گے، اس کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی۔ یہاں پھر ایک درس ہے ہمارے سامنے، اہل بیت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جائز ترین حق بھی اگر ناجائز طریقے سے ملتا ہو تو نہیں لینا چاہیے۔ جائز ترین حق، مولا امیر المومنین کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ اگر ایک ہاں کو نہ کہہ دیتے اور نہ کو ہاں کہہ دیتے تیسری خلافت کے موقع پر جب شورا تشکیل پائی تھی تو حق مل جانا تھا۔ سوال کیا گیا کہ کیا آپ شیخین کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ فرمایا نہیں، قرآن صحیح، سنت رسول صحیح، لیکن ان کی سیرت پہ کیوں؟ اس کا جواب تیسرے خلیفہ نے ہاں کہا اور خلافت مل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے سوال کیا، مولا امیر المومنین نے ایک نہ کو ہاں نہیں کیا اپنے جائز ترین حق کو لینے کے لیے، اس کو پتا تھا امام مجھ سے نہیں لیں گے، کہنے لگا آپ میرے جانشین، آپ میری جگہ حاکم بن جائیے۔ امام نے فرمایا نہیں، کہنے لگا ٹھیک ہے، فوراً دستبردار ہو گیا، اصرار بھی نہیں کیا اس کے اوپر، کہا ٹھیک ہے اگر آپ حاکم نہیں بنتے تو آپ میرے جانشین بن جائیے۔ فرمایا نہیں، دو چار دفعہ تکرار کرتا ہے اور اس کے بعد ایک موقع پر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے جانشین کیوں نہیں بننا چاہتے۔ امام نے فرمایا کہ تم بھی جانتے ہو کہ تم جانشین بنا کر کیا مقصد لینا چاہتے ہو۔ کہنے لگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو زاہد کہیں، عابد کہیں، اگر آپ جانشین لیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ آپ دنیا پرست ہیں، اس لیے آپ جانشینی نہیں لینا چاہتے۔ امام نے انتہائی نفیس ایک جملہ ارشاد فرمایا نہ ہم نے دنیا کی خاطر دنیا لی ہے نہ دنیا کی خاطر دنیا چھوڑی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بعض اوقات کوئی انسان زہد اختیار کرتا ہے، ظاہری زہد اختیار کرتا ہے لیکن باطن میں ہدف دنیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان ظاہری طور پر انتہائی پاکیزہ زندگی گزارے، کیوں؟ لوگوں کے درمیان شہرت لینا چاہتا ہے۔ تو کبھی کوئی دنیا کی خاطر دنیا کی طرف جاتا ہے اور کبھی کوئی دنیا کی خاطر دنیا سے دور جاتا ہے۔ امام نے فرمایا نہ ہم نے دنیا کی خاطر دنیا لی ہے اور نہ دنیا کی خاطر دنیا کو ترک کیا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ کا کیا سبب ہے، آپ کیوں خلافت جانشینی نہیں لینا چاہتے؟ امام علی مقام نے بیان فرما دیا کہ یہ غصب ہے اور غاصبوں کے ہاتھوں سے ہم اپنا حق نہیں لینا چاہتے۔ امام کو شہادت کی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اسی محل کے اندر شہید کر دیے جائیں گے اور پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو پیشکش کی تھی اور آپ قبول کرتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ کی رضا سے۔ اس موقع پر جانشینی کا امام نے اس کے سامنے اقرار کیا، حکمت عملی کے تحت اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ اس جانشینی کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں میں ایک ہوشیاری ہونی چاہیے۔ ایک ہوشیاری ان کے اندر تھی، وہ یہ کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ظاہری احترام کافی نہیں ہے،
حق کے مطلب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ ان تک پہنچنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں گا ہم اس مقام تک ہوشیاری میں بھی نہیں پہنچے. ہم 1400 سال کے بعد بھی ابھی تک ظالموں کے ظاہری احترام کو کافی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ کافی نہیں ہے. دوسری بات جو تھی، اب اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ سمجھنا تھا کہ آیا یہ جو جانشینی کی پیشکش ہوئی ہے آیا اتنا کافی ہے؟ امام علی مقام نے چند کاموں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ نہیں، یہ جانشینی کی پیشکش کافی نہیں ہے، اور جو ظلم ہمارے حق میں ہوا ہے وہ ظلم ابھی بھی باقی ہے. امام نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا، ایک دو نکات فقط عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جب پیشکش ہوئی تو امام نے ایک شرط رکھی. امام نے شرط یہ رکھی کہ ہم صرف اس صورت میں جانشینی کا تم سے وعدہ کریں گے کہ تمہارے کسی سیاسی معاملے میں، کسی عمل کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی دخالت نہیں دیں گے. امام جانتے تھے کہ یہ جانشینی صرف دکھاوے کی ہے، یہ چاہتا ہے صرف دکھاوے کی چند کام ہو جائے. جو اصل حکومت ہے، جو نظام عدل بننا چاہیے، انصاف کے اوپر مبنی بننا چاہیے، وہ نہیں بنے گا. یہ صرف ہمیں حمایت کے طور پر استعمال کرے گا. اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ ظاہری حکومت کافی نہیں ہے. میں عرض کروں گا بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس مشکل کے اندر مبتلا ہے. ہم ابھی تک ظاہری چیزوں کے دھوکے کھا رہے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے امام کے چند اشاروں کے ذریعے سے یہ سمجھ سکے تھے کہ یہ ظاہری حکومت کافی نہیں ہے. جانشینی کے موقع پر امام تشریف لائے. اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. امام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی بھی رسم کے اندر، کسی بھی سرکاری موقع پر نہیں آئیں گے. کہنے لگا کہ یہ آپ کی جانشینی کا موقع ہے، آپ اس پہ تشریف لائیے. یوں طے ہوا کہ امام ہاتھ بڑھائیں گے اور لوگ ہاتھوں کو چومیں گے. امام نے فرمایا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. کہتا ہے پھر کس طریقے سے کیا؟ امام نے فرمایا ہم ہاتھ اس طرح سے رکھیں گے، لوگ ہاتھ پہ آ کر ہمارے ہاتھ کو رکھیں گے اور اس موقع پر عہد کریں گے کہ ہماری بیعت کرتے ہیں. گویا امام نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ جو کچھ اب تک اس نظام نے اختیار کیا تھا وہ سب کا سب باطل تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار کچھ اور تھا. سب سے اہم اشارہ جو حاصل ہوا وہ عید کی نماز پہ حاصل ہوا. عید کا دن آیا، اس نے امام سے پھر کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں. مولا نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم کسی سرکاری رسم کے اندر ظاہر نہیں ہوں گے. کیا نہ کہا یہ عید کا موقع ہے. امام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اسی طرح پڑھائیں گے جس طرح سے ہم چاہیں گے. کیا نہ کہا آپ کی مرضی ہے. جب امام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، روایات کے مطابق آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں، اسی کتاب کے اندر بھی نقوش عصمت علامہ ذیشان درجوادی صاحب کی کتاب بھی، سارا لشکر امام کے گھر پہ آیا. لشکر کا ایک بڑا حصہ امام کو لینے کے لیے امام کے گھر پر آیا. اس لشکر نے اپنے آپ کو مزین کیا ہوا تھا. اس نے اس زمانے کے حساب سے جو اسلحہ وغیرہ تھا اس سب کی تیاری کی ہوئی تھی، پہنے ہوئے تھے. جب امام گھر سے باہر تشریف لائے تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پا برہنہ تھے. جیسے امام اس حالت میں تشریف لائے، ہیبت کا یہ عالم تھا کہ فوجیوں میں سے بعض نے اپنے جوتے اتارنے کے لیے تسمے کھولنے کے بجائے چاقو سے تسمے کاٹ کر جوتوں کو باہر نکالا. ایک عجیب ہیبت امام کی شامل ہو گئی اس میں. اس کے بعد امام تشریف لائے، سارا لشکر پابرہنہ ہو گیا، وہ بھی زمین پر اترے اور امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اس موقع پر امام نے تکبیر ارشاد فرمائی. اور روایات کے مطابق امام جب تشریف لا رہے تھے تو گلیوں میں ہر طرف لوگ گھروں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور جب امام تکبیر کہتے تھے تو پورا محلہ لوگوں کی تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتا تھا. مامون کے مشاورین نے مامون سے کہا کہ اگر یہ اسی طریقے سے عیدگاہ تک پہنچے اور خطبہ ارشاد دینے کے دوران یہ کہا کہ مامون کا تختہ پلٹ دو تو تیری حکومت نہیں بچے گی، تیری حکومت ختم ہو جائے گی. کہنے لگا حل کیا ہے؟ کہا حل صرف اتنا ہے کہ ان کو خطبہ دینے سے روک لو، خطبہ دینے سے روک لو. نتیجہ یہ کہ یہ جو سیاسی طور پر اپنے حق میں ایک کام کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا، لوگوں کی تھوڑی سی بصیرت سے یہ سارا فائدہ ختم ہو گیا. امام کی عیدگاہ پہنچنے سے پہلے امام سے اس نے درخواست کی، کہنے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عید کا خطبہ مت دیجیے گا اور آپ گھر واپس تشریف لے جائیے. امام نے جو لوگوں کو آگاہ کرنا تھا وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا. امام گھر واپس تشریف لے آئے. میں پھر عرض کروں گا ہم میں اتنی آگہی ہے کیا کہ ہم امامت کے ان اشاروں کو سمجھ سکیں؟
بدقسمتی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہماری قوم میں اس شعور کی کمی ہے. نہ یہ کہ نماز نہیں ہے، نماز تو ہے، وہ ان میں بھی تھی. کیوں اہل بیت کے ماننے والے چند خاص موقع پر اہل بیت کا ساتھ دینے سے رہ جاتے تھے؟ چند مسائل کی کمی کی وجہ سے. میں نے عرض کیا، اگر میں چاہوں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس امام کے زمانے میں کس چیز کی کمی نے ان کو مصیبت میں مبتلا کیا. مولا امیر المومنین کے زمانے میں شجاعت کی کمی تھی مثلا. اس شجاعت کی کمی کی وجہ سے لوگ محروم رہ گئے امامت کا ساتھ دینے سے. امام دوم کے زمانے میں سازشوں اور افواہوں نے امام کے لشکر کو شکست دی ہے. صرف سازشوں اور افواہوں نے، جو امیر شام کے لشکر کی طرف سے پھیلائی گئی تھی مولا کے لشکر کے اندر. سید الشہداء کے زمانے میں ایک واضح دنیا کی محبت ہے جو لوگوں کے پاؤں کو جڑ کی طرح گھسیٹ کے لے گئی دنیا کی طرف، اور اس دنیا کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکے. ورنہ سید الشہداء کے پاس جو حق تھا اس کو کون تشخیص نہیں دے سکتا تھا. اور جو مولا نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا کہ تمہارے شکم کے اندر حرام ہے اس لیے تمہیں میری بات سنائی نہیں دے گی، وہ دنیا کی محبت ان کو غرق کرتی چلی گئی. چوتھے امام کے زمانے میں طاغوت کا ظلم اور اس ظلم کے خلاف خاموشی، یہ لوگوں کو امام کی سعادت سے محروم کر گئی. اور جیسے میں نے آٹھویں امام کی خدمت میں کے زمانے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، لوگوں کے اندر سیاسی بیداری کی کمی. اس بیداری کی کمی کہ وہ امام کے اشاروں کو سمجھیں اور یہ سمجھ سکیں کہ یہ ظاہر میں کام کرنا اور نمائشی طور پر چند کاموں کا انجام دے دینا یہ کافی نہیں ہے. عزیزان محترم، ہم اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب امام کی تشریف آوری کا وقت نزدیک ہونا چاہیے. ہم اور آپ مدعی ہیں کہ ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ آخری 30-35 سال کے اندر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم امام کے صرف نام کو جاننے کی حد سے اب امام کے نام پر دعاؤں اور استغاثے کی حد میں داخل ہو چکے ہیں. 30-32 سال پہلے ہم صرف امام کا نام جانتے تھے، احترام میں سر جھکاتے تھے، حتی دعاؤں سے بھی واقف نہیں تھے. 30-35 سال کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا فاصلہ طے کیا جو بعض لوگوں نے سینکڑوں سال میں شاید طے کیا ہو، اور اس قوم میں اچانک امام کی دعائیں بھی آ گئیں، امام کا ذکر بھی آ گیا، امام کے نام پہ دعائیں کی جانے لگی. ورنہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے 30-35 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. تو ہم نے بہت بڑا فاصلہ طے کیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کی تشریف آوری کا دور یا تو نزدیک ہے یا کم سے کم ہمارے دل کی حسرت ہے کہ کاش نزدیک ہو. صرف ایک مشکل باقی ہے، کیا ہم میں وہ بصیرتیں ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے شیعوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کس طرح ان بصیرتوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اب میں اس پہلے جملے پہ آتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ یہ دیکھیے دین کیا سکھا رہا ہے. جو یہ دین سکھا رہا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہیے، آپ کے اندر سب کچھ حاصل ہوگا. اگر دین کہتا ہے کہ مرد مومن کو شجاع ہونا چاہیے، آپ کو شجاع ہونا چاہیے. پھر آپ کی غرض، آپ کے ذاتی مقاصد، ذاتی مفادات اگر رکاوٹ بنتے ہیں، آپ دین کے نام پر انہیں قربان کریں. آپ کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. شجاعت ہم کسے کہیں گے؟ شجاعت کا ایک اخلاقی مفہوم ہے، شجاعت کا ایک معاشرتی مفہوم ہے. معاشرتی مفہوم میں شجاعت یہ ہے کہ اگر ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو آپ خاموش نہ بیٹھیں. مولا امیر المومنین کی وصیت کے فرمایا کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. اسکیل بنا لیجئے اہل بیت کے اقوال کو. روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک وہ زمانہ تھا جب اہل بیت کی روایات اردو میں موجود نہیں تھی، اب تو آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے اردو زبان کے اندر، انگریزی زبان کے اندر، جس میں سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں. کیا کوئی ہے جو قیامت کے دن کہے میں نے امیر المومنین کا یہ قول نہیں پڑھا تھا یا میں نے نہیں سنا تھا؟ بچپن سے سن رہے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ایک سوال کیجئے گا، کس ظالم کا مقابلہ کیا؟ کس ظلم سے لڑے؟ اور اگر نہیں لڑے تو پھر نصرت کا دعویٰ کس ومان سے کر رہے ہیں میں اور آپ؟ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ جو پہلے زمانے کی قومیں تھیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، نعوذ باللہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نماز پڑھتے ہیں لہذا ہم ساتھ دے رہے. نہیں، وہ پیچھے ہم تو ابھی کچھ وقت ہوا ہے کہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوئے ہیں، ورنہ 2 نسل پہلے ہماری حالت کیا تھی آپ خود جانتے ہیں. ہم ان چیزوں کو پہچانتے بھی نہیں تھے. یعنی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بچپن کے زمانے میں اصلا تقلید وغیرہ کے موضوعات کو نہیں جانتے تھے. جب میں خود اسکول کے زمانے میں تھا تو بہت کم کسی کو پتا ہوتا تھا کہ ایسا میوزک حرام ہے. یہ ہماری حالت تھی.
تو ہم آہستہ آہستہ اوپر آئیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیچ میں ہی رک جائیں. اور وہ جگہ جہاں ہمیں اصل میں پہنچ جانا چاہیے، وہ جو شعور کی جگہ ہے، بیداری کی جگہ ہے، کہ جہاں پر آپ کے اندر اسلام کے نام پر طاقت ہونی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں ظلم سے لڑو، آپ ذاتی مفادات کو پس پش ڈالیں اور ظلم سے لڑیں. اور اگر آپ اور میں ایک اور رویہ اختیار کریں نعوذ باللہ، وہ کہیں کہ ہم دین سے کچھ لیں گے اور دین سے کچھ چیزیں نہیں لیں گے. دین سے وہ لیں گے جو آسان ہوگا اور ہماری طبیعت کے مطابق ہوگا، اور دین سے وہ نہیں لیں گے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوگا. یہی کام پچھلی قوموں نے بھی کیا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. ان قوموں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے. امیر المومنین کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ گریہ ازاری کرنے والے کم تھے، نہیں، گریہ ازاری کرنے والے بہت تھے. قرآن کریم پڑھنے والے بھی تھے، دین پہ عمل کرنے والے بھی تھے. مشکل یہ تھی شجاعت نہیں تھی. سید الشہداء کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، ہم اور آپ بھی ایسے میں. اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا، ہم میں کون سی دین کا حکم ہے جو کم رہ گیا ہے، بس اس پہ محنت شروع کر دیجیے، اس پہ محنت شروع کر دیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو ہم لوگوں کی مشکل اس وقت مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہم میں بیداری کی بہت کمی ہے. ہم میں اس روایت کے مطابق جو فرماتی ہے المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے. کہیں پہ فرماتے ہیں المومن کیس لا یلدع من حجر مرتین، ایک مومن اتنا ہوشیار ہوتا ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ مکاری کر کے اس کو دھوکہ دے دو، دوسری دفعہ مکاری کی پھر سمجھ جائے گا کہ اب میرے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. ہم بار بار ان مکاریوں میں شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی، کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ میں نہیں چاہتا اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم اس طرح کی کوئی بات کریں، لیکن بار بار ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور بار بار ہم سادہ ترین چیزوں کے مقابلے میں وہ ہوشیاری نہیں دکھا پاتے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر خاص کر ہونی چاہیے. ہم تعداد میں کم ہیں، دشمن ہمارے سامنے کثیر ہیں. اگر تعداد کی اس کمی کے ساتھ ہوشیاری بھی نہ ہوئی تو ہم کیسے پنپ سکیں گے اس زمانے کے اندر؟ اور اگر پچھلا کوئی زمانہ تھا جب ہمارے کچھ مخالفین علاقائی ہوتے تھے، اب کوئی علاقائی مخالفین نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہے وہ عالمی سطح پر ہے. اب جو کوئی بھی منصوبہ بندی کرتا ہے وہ پوری دنیا کی شیعت کے لیے ایک جگہ پہ رکھ کے کر رہا ہوتا ہے. ان سب کا کس طریقے سے مقابلہ کرنا، لہذا آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. آپ کے مخالفین کی فہرست بھی لمبی ہے اور ان کی مکاریاں بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے دین خدا کو حاصل کرنا، اور دین خدا کو بغیر تفریق کے حاصل کریں. بغیر تفریق کے کیا مطلب؟ یہ نہ کروں میں کہ میں سوچوں چونکہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی دین میں سے لہذا میں باقی سب تو قبول کروں گا، اس کو چھوڑ دوں گا. یہ نہیں کر سکتے ہم شکست کھا جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. بس اگر دین کہتا ہے تمہارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، دین فرماتا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو. تو ہم نہیں کر سکتے کہ میں علیحدہ بیٹھوں اور وہ علیحدہ بیٹھے، نہیں، مجھے رابطہ رکھنا پڑے گا. اس رابطے کے لیے مجھے اپنے اندر صبر بھی رکھنا پڑے گا. اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو دین کو لے کے چلیں گی. ورنہ تصور فرمائیے 1100 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے مولا کا. کیوں انتظار اتنا لمبا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ انتظار ختم نہیں ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے قطعی وعدے، 100% وعدے شیعت، سنی مذہب، دوسرے فرقوں سب کے اندر نہیں ہے کہ ان کے فرزند نے تشریف لانا ہے؟ تو کیوں یہ انتظار لمبا ہے؟ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر اسی ہوشیاری کی کمی ہے. یہ انتظار کسی کے پاس آنے والی دولت کا نہیں ہے کہ پہلے ہماری قوم کے پاس دولت بڑھ جائے گی پھر ہم آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انتظار اسلحے کا بھی نہیں ہے کہ پہلے قوم کے پاس اسلحہ آئے گا پھر امام تشریف لائیں گے. شاید یہ انتظار اتنا بھی نہیں ہے کہ پہلے ہمارے لوگ سجدے زیادہ کریں گے پھر تشریف لائیں گے. شاید یہ بھی نہیں ہے. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ پہلے ہماری قوم ہوشیار ہوگی، بیدار ہوگی. جب وہ اسلام کے اصولوں کو قبول کر چکی ہوگی تب تشریف لائیں گے. اور عزیزان محترم، ہم اچھے دور میں، عرض کروں گا کہ میں مطمئن ہوں کہ ہم اچھے دور میں، ہم اس دور سے بہت نزدیک ہونا چاہیے ہمیں جس پہ ہمیں موقع ملے کہ ہم امام کی نصرت کی سعادت حاصل کریں. لیکن ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. اور گزشتہ واقعات نے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واقعات بتائے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قربانی دیتے رہتے ہیں، کبھی اہل بیت کے ہمراہ کھڑے ہو کر، کبھی اکیلے میں کھڑے ہو کر. تاریخ شیعہ گواہ ہے. اگر یہ غیبت 1100 سال کی ہے
تو 11 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اس کے پیچھے. نہیں کوئی قوم جاگی تو نہیں جاگی، تو کیا قربانی دینے والے قربانی نہیں دیتے؟ وہ قربانیاں دیتے رہتے. کس دور میں شیعہ نے قربانی نہیں دی ہے؟ کون سا خطہ ہے جہاں قربانی نہیں دی ہے؟ یہی جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، کیا یہاں قربانی نہیں گئی ہے؟ کیا مثال کے طور پر قاضی نور اللہ شستری ہندوستان کی زرزمین کے اوپر شہید نہیں ہوئے؟ کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس مظلوم عالم کی شہادت 3 سانحات کے ذریعے سے ہوئی. ایک موقع پر گردن کے پیچھے سے کاٹ کر زبان کھینچی گئی ہے، لوہے کے کوڑے اتنے مارے گئے کہ جسم سے گوشت کے ٹکڑے اچھل اچھل کے دوسری جگہ پہ گرے، اور آخر کار اس مظلومیت کے عالم میں ہاتھی کے سامنے ڈال دیا گیا کہ ہاتھی کو چلتا ہوا پامال کرتا ہوا چلا جائے. قربانیاں نہیں دی ہیں. کیا مثال کے طور پر یہ جو اورنگزیب عالمگیر کا نام اتنا احترام سے لیا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ خدا ترس بادشاہ تھا. جتنا اس نے اہل بیت کے ماننے والوں کو شہید کیا ہے، شاید مغل بادشاہوں میں کسی نے شہید نہیں کیا، اور اسی کے انعام میں اس کو خدا ترس دکھایا جاتا ہے. یہ ہماری ہسٹری کا خاصہ ہے، برصغیر کی ہسٹری کا. جو جتنا اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کو بڑے ریگارڈز ملیں گے. اور یہ مجدد الفسانی اور فلاں فلوں، کاش کبھی موقع ملے کہ آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں. مجدد الفسانی وہ ہے جس نے سب سے پہلے شیعت کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لہذا اس کو سب سے بڑا ٹائٹل ملا ہے، دوسرے 1000 سال میں اسلام کو زندہ کرنے والا. یہ ہماری تاریخ کا خاصہ ہے، اور تاریخ سے بے خبری کی وجہ سے ہم نہیں جانتے ہمارے اجداد نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کن مصیبتوں سے گزر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. ہمیں ان پہ بھی فخر ہے اور ان کی شہادتوں پہ بھی فخر ہے، اور ہم ان تمام قربانیوں کے ذمہ دار بن کے اس دور میں پہنچے. یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ حادثات نہیں ہیں، حادثات ہونے بھی نہیں چاہیے. یہ روٹین ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. پہلا تو وہ زمانہ تھا جب قربانی دینے کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوا ہے. ہاں اب وہ زمانہ ہے کہ بیداری ہے، شعور ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، کوئی کہیں شہید ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پہلے تو ایسا بھی نہیں تھا، لوگ شہید ہوتے رہتے تھے. اور کیوں لوگ شہادتوں کے باوجود میدان کے اندر کھڑے ہوئے؟